السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کریں، آمین ثم آمین۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے مخارج شروع کیے تھے اور سب سے پہلے ہم نے الجوف کے مخرج کو سمجھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہوگا اور آپ اس کی پریکٹس بھی کر رہی ہوں گی۔ جتنی اچھی آپ کی بیس بنے گی اور مخارج اچھے ہوں گے، اتنا آگے جو ہے وہ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ کلاس کے سمجھ کر پڑھیں، پریکٹس کریں، اور جو بھی غلطی ہو رہی ہے، جو کمی رہ رہی ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کریں انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم ایک اور مخرج عامہ کو دیکھیں گے اور وہ ہے الحلق۔ مخرج عامہ حلق کے اندر 3 مخرج خاصہ ہیں اور ان سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، اور ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، الحلق سے پہلے ہم ایک اور چیز سمجھ لیتے ہیں اور وہ ہے الف اور حمزہ کا فرق۔ الف اور حمزہ، الف کی بھی شکل یعنی ایک کھڑی ہوتی ہے، اور حمزہ جو ہوتا ہے وہ بھی 2 شکل کا ہوتا ہے، ایک حمزہ کی شکل، ٹھیک ہے، اور ایک الف کے اوپر بھی اگر کوئی حرکت آ جاتی ہے، زیر زبر یا پیش تو ساکن، تو وہ بھی حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں حمزہ اور الف کا فرق کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ الف کون سا ہے اور حمزہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو کمپیئر کر کے پڑھتے ہیں۔ الف جو ہے وہ پوائنٹس کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، اور حمزہ جو ہوتا ہے وہ الف کی شکل کا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم کی حرکت ہوتی ہے۔ پوائنٹ 2 ہے کہ الف سے پہلے حرف پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، اور حمزہ کے پوائنٹ میں کیا ہے کہ اس سے پہلے حرف پر زبر، زیر، پیش تینوں حرکات آ سکتی ہیں۔ پوائنٹ 3 ہے کہ لفظ کے درمیان میں یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ الف جو ہے وہ لفظ کے درمیان میں یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا، اور حمزہ جو ہے وہ لفظ کے شروع، درمیان اور آخر تینوں جگہ پر آ سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے کہ نرمی سے بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے الف، اور حمزہ جو ہے وہ اگر ساکن ہو تو جھٹکے اور سختی سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کچھ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں الف کی، جیسے کانا، ٹھیک ہے۔ دیکھا ہم نے کہ الف پہلا پوائنٹ پورا ہو رہا ہے کہ الف خالی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا کہ اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، تو یہاں پہ الف سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے۔ پھر کہ لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا، تو یہاں پہ درمیان میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جھٹکے کے بغیر نرمی سے آرام سے پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کانا، مالکی، صراط، ٹھیک ہے۔ تو تینوں دیکھ لیں، تینوں الف ہیں اور ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ شروع میں نہیں ہے، اور ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا الف۔ اب حمزہ کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ یؤمنون، اچھا، مأکولن، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ الف کی شکل کا حمزہ آ رہا ہے۔ حمزہ کی ایک شکل جو ہے یہ حمزہ ہی کی ہوتی ہے، جیسے حمزہ کے اوپر ساکن آ رہا ہے پہلے والے حرف میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ الف کی شکل ہے لیکن اس کے اوپر ساکن ہے، اس لیے یہاں پہ ہم الف نہیں کہیں گے اور ہم اس کو حمزہ کہیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یستہزئ، حمزہ کے اوپر پیش ہے، یہ حمزہ کی دوسری شکل ہوتی ہے الف کے علاوہ، یہ تو آپ کو آرام سے پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ دونوں شکل میں سے کسی بھی طرح آ سکتا ہے۔
اچھا الف کی اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ حمزہ کے اوپر یہاں پہ جیسے اس والے حرف کو ورڈ کو دیکھتے ہیں مأکولن، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے کہ اس کے اوپر حرکت ہے اس لیے یہ الف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم حرکت ساکن آ رہا ہے، اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ لفظ کے درمیان شروع آخر کہیں پہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں جو ہے سیکھنا بہت ضروری تھا حمزہ اور الف کی پہچان، تاکہ آپ کو ہو سکے الف جو ہے وہ ہمارے مدہ بنانے کے کام آتا ہے، یہ ہم کر چکے ہیں، الجوف کا جو مخرج ہم نے کیا اس میں ہم نے الف کو پڑھ لیا تھا کہ الف جو ہے وہ مدہ بنانے کے کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور الحلق کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے بات کی کہ الحلق سے 3 مخرج خاصہ ادا ہوں گے اور ان سے 6 حروف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کون کون سے ہیں مخرج خاصہ؟ ایک ہے اقصی الحلق، دوسرا ہے وسط الحلق اور تیسرا ہے ادنی الحلق، ٹھیک ہے، تو اب ہم ایک ایک کو کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے اقصی الحلق، اقصی مطلب ہوتا ہے دور، یعنی حلق سے دور، ٹھیک ہے، ساؤنڈ باکس کے پاس اور حلق سے دور۔ یہ حلق کا نچلا حصہ ہے جو آواز کی ڈبیا کے بالکل قریب ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ساؤنڈ باکس کے سے بالکل قریب ہے، اور یہاں سے 2 حروف ادا ہوں گے، حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم حمزہ کو دیکھتے ہیں، حمزہ آ ای او، ٹھیک ہے، جب بھی حمزہ ساکن ہوگا یا کیا جائے گا تو ادائیگی کے وقت آواز میں جھٹکا ہوگا، لیکن جھٹکا دیتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے اپنے پوری باڈی کو نہیں ہلانا ہے، صرف حمزہ حرف جو ہے اس میں جھٹکا آئے گا۔ آپ اب اس کے مخرج کی پہچان کیسے کریں گے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم مخرج کس طرح چیک کریں گے کہ حمزہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ مخرج چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نے جس حرف کا مخرج چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ ابھی حمزہ کا مخرج دیکھنا ہے، اس کو ساکن کریں گے اور اس سے پہلے کوئی بھی حرکت والا حرف لگا دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں حمزہ ہم نے ساکن کیا اور اس سے پہلے ہم نے ایک اور حمزہ لگایا حرکت والا، تو آواز آئے گی ای او، جیسے اگر کسی اور حرف کے ساتھ بھی کریں گے تو جیسے با کے ساتھ کریں، حمزہ ساکن با زبر با، ٹھیک ہے، تو حمزہ ساکن ہو رہا ہے، آپ نے اس کو جھٹکا دینا ہے۔ اب ہم نے جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا محسوس ہو رہا ہے کہ حمزہ کہاں پر ہے؟ جی بالکل ساؤنڈ باکس کے اوپر، اگر آپ اپنی انگلی رکھیں گی تو آپ کو یہاں پہ حلق میں محسوس ہوگا اس کے ہم کچھ ورڈز دیکھ لیتے ہیں حمزہ کے۔ افقی، احد، فرسٹ والا لیٹر جو ہے وہ حمزہ ہے، احد، یائیسا، ٹھیک ہے، سیکنڈ والا حرف حمزہ ہے، یائیسا، تو اقصی حلق سے ایک حرف ادا ہوا حمزہ۔ اب ہم دوسرے حرف کو دیکھتے ہیں، دوسرا حرف ادا ہوگا ہا، ٹھیک ہے، اس کے بھی مخرج کو معلوم کرنے کا وہی طریقہ ہوگا کہ ہم ہا کو ساکن کریں گے اور اس سے پہلے ہم حمزہ پہ حرکت لگا کے اس کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ای اوہ، ٹھیک ہے، تو اب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ہا حلق کے اقصی حلق سے ادا ہو رہا ہے، ساؤنڈ باکس کے پاس سے پہلے حمزہ ادا ہوا اور اس کے پاس سے اوپر سے ہا ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا پہچان، اس کے ہم لوگ کچھ اور ورڈز کر لیتے ہیں ہا کے، فی ہی، ٹھیک ہے، ہی، دیکھیں آپ محسوس کریں کہ حلق میں آپ کے نیچے سے ادا ہو رہا ہے، فی ہی، شہودن، شہودن ہو، لہبن ہا،
لہب شہید ہی شہید. ٹھیک ہے، تو اب آپ ان کی پریکٹس کریں گی اچھی طرح سے، حمزہ کی اور ہا کی. تو اکسل حلق سے یہ 2 حروف ادا ہوئے، حمزہ اور ہا، اور ہم نے ان کو مخرج چیک کر لیا کہ کیسے ان کا مخرج ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں دوسرا کون سا ہے، وسط الحلق. وسط الحلق کا مطلب کیا ہے؟ وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان، حلق کا درمیانی حصہ. اور یہاں سے 2 حروف ادا ہوں گے، عین اور ح. ٹھیک ہے، آ اور ح. اور اب ہم ان کا بھی مخرج ویسے ہی چیک کریں گے کہ عین کو ہم ساکن کریں گے اور اس سے پہلے حرکت والا حرف لگائیں گے. ای او. ٹھیک ہے، ہم نے حمزہ حرکت والا حرف حمزہ لیا ہے، حمزہ کے اوپر ہم نے زبر لگائی اور عین کو ساکن کیا تو آواز آئے گی آ. ٹھیک ہے، حمزہ پہ ہم نے زیر لگائی، عین کو ساکن کیا، ای. حمزہ پہ پیش لگائی، عین کو ساکن کیا، او. ٹھیک ہے، آ ای او. اچھا، اب ہم ان کے ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں کچھ. عدل عدل، جعل جعل. اگر آپ یہاں پہ اپنے حلق کے درمیانی حصے پہ اپنی انگلی رکھیں تو آپ کو یہاں سے عین محسوس ہوگا کہ آپ کہاں سے آپ کے ادا ہو رہا ہے. جعل جعل، جمع جمع، نعیم نعیم. اب وسط الحلق سے جو دوسرا حرف ادا ہو رہا ہے وہ ہے ح ح. ٹھیک ہے، اس کا مخرج بھی ہم ویسے ہی دیکھتے ہیں. حمزہ کو ساکن کریں گے، حمزہ پہ زبر دیں گے، حرکت دیں گے اور ح کو ساکن کریں گے. ٹھیک ہے، اح ایح اوح. ٹھیک ہے، اح ایح اوح. کچھ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں. احد احد، اپنے حلق کے درمیانی حصے سے ح کو اچھی طرح ادا کرنا ہے. احد، رحیم رحیم، صحفا صحفا. اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا مخرج خاصہ، وہ کون سا ہے؟ ادنی الحلق. حلق کا وہ حصہ جو منہ سے قریب ہے اور زبان کی جڑ کے پاس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ادنی الحلق. ٹھیک ہے، حلق کے پاس ہے، حلق سے قریب ہے. ادنا کا مطلب ہے قریب. اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ 2 حروف ہیں غ اور خ. ٹھیک ہے، غ اور خ. یہاں پہ اب ہم ان کو دیکھتے ہیں ساکن کر کے، مخرج ان کا ہم چیک کرتے ہیں. غ کو ہم پہلے ساکن کرتے ہیں، اغ 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 اغ. ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں. بلغ بلغ، غضب غضب. ایک اور حرف جو یہاں سے ادا ہوگا وہ ہے خ. ٹھیک ہے، تو خ کا بھی ہم مخرج چیک کر لیتے ہیں. اخ اخ اخ. ٹھیک ہے، اب آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ بالکل آپ کے حلق کے اوپر، جہاں سے آپ کے جو گلے کے پاس سے، یہاں سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں سے یہ دونوں حروف نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اخ اخ اخ. بخیل بخیل، اخذ اخذ، خسر خسر.
اب ہم نے ادنی الحلق میں جو دونوں حروف پڑھے غ اور خ، یہ دونوں جو ہیں یہ موٹے حروف ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو ان کے ورڈ سن کر اندازہ ہو رہا ہوگا، اور جب ہم نے ان کا مخرج بھی دیکھا کہ آواز تھوڑی موٹی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں موٹے حروف ہیں، جس کے لیے آپ کو زبان کی جڑ کو اٹھا کر نرم تالو کی طرف لے کے جانا ہوگا، اور زبان کا آگے والا حصہ بھی تھوڑا سا اوپر جائے گا تاکہ زبان کی شکل جو ہے وہ چمچہ نما ہو جائے، اور زبان کا درمیانی حصہ جو ہے وہ تھوڑا نیچے رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جب ہم صفات پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ چیز اور زیادہ واضح ہوئے گی وہاں پہ آپ کو اس کا پتلا اور موٹے حرف کے متعلق. یہ بتائیے کہ جب ایک ہی جگہ سے دونوں حروف ادا ہو رہے ہیں تو ان کی آواز کیوں فرق ہے؟ جی، حروف کی آواز مختلف ہوتی ہیں ان کی صفات کی وجہ سے، کہ مخرج پہ جا کے زبان کیسے لگ رہی ہے. اس سے حرف جو ہے وہ اپنی الگ پہچان کراتا ہے کہ غ اور خ دونوں ادنی الحلق سے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی کس طریقے سے لگ رہے ہیں اس سے وہ اپنی علیحدہ دونوں کی آوازیں ہمیں فرق محسوس ہوں گی، ٹھیک ہے. تو اب ہماری سمری یہ ہو گئی کہ الحلق سے 6 حروف ادا ہو رہے ہیں، 3 مخرج خاصہ سے. پہلا مخرج خاصہ سے حمزہ اور ہا ادا ہو رہا ہے، دوسرے سے عین اور حا ادا ہو رہا ہے، اور تیسرے سے غ اور خ ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے ان مخرج کو دھیان سے پڑھنا ہے، بار بار سنیں، سمجھ کر سنیں، اور پھر سن کر اسٹریٹ بیٹھ کر اونچی آواز میں منہ کھول کر جو ہے وہ آپ پریکٹس کریں. آپ اپنے سامنے شیشہ بھی رکھ سکتی ہیں تاکہ منہ کی کوئی ایکسٹرا موومنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھ لیا تھا کہ زبر کے لیے منہ سیدھا کھلنا ہے، اور زیر کے لیے تھوڑا اس سے کم کھلنا ہے، اور پیش کے لیے ہونٹ کو گول کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے یہ حلق کے حرف ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں آپ کے لپ کی کوئی اور موومنٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب آپ ان کو دھیان سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی، اور خوب اچھی طرح پریکٹس کر کے جو حروف اس کے اندر آئے ہیں ان کو آپ ان کی ریکارڈنگ بھیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. چلیں آج اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اپنی کلاس کو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے وقت میں بہت برکت دیں اور ہمارے پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی کریں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.